بادشاہ تھا اس نے بہت سے حملے کیے خواجہ صاحب پر کہ کسی طریقے سے اسے یہاں سے بھیج دیا جائے. تو آپس میں پلاننگ ہوئی، میٹنگ ہوئی، تو اس میں ایک وزیر نے کہا کہ اب یہ کام کرتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے، یہ واقعہ سننے والا ہے. اب وزیر نے ایک مشورہ دیا، کہا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے اور اسے جب وہ نکلتی ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسے ترستے ہیں، وہ اتنی خوبصورت ہے. ہم ایسا کریں گے کہ اس لڑکی کو خواجہ صاحب کے پاس بھیج دیں گے، اور خواجہ صاحب جب اس لڑکی کو دیکھیں گے تو یہ لڑکی انہیں ورغلائے گی، اور پیچھے چند بدماش بھی ہم ساتھ بھیجیں گے تو وہ خواجہ صاحب کو اس طرح پکڑ لیں گے اور خواجہ صاحب کو بدنام کر دیا جائے گا، پھر انہیں جیل ہو جائے گی. تو اس طرح ہم خواجہ صاحب کو یہاں سے بھیج سکتے ہیں. آپس میں میٹنگ ہو گئی. اب انہیں کیا پتا کہ خواجہ کس کو دیکھتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ خواجہ صاحب نے کس کو دیکھا ہوا ہے. اب اس واقعے میں سنیے گا. اب وہ لڑکی پہلی رات ہوتی ہے، آ جاتی ہے. اب باہر بدماش کھڑے ہیں. اب ادھر خواجہ صاحب اپنی عبادت میں مشغول ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے. پہلی رات گزر جاتی ہے، خواجہ صاحب اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھتے. ایک رات گزر گئی، وہ خالی آ جاتی ہے، اور ادھر بہت سے لوگ میدان میں کھڑے انتظار میں کہ آج خواجہ صاحب کو یہ لڑکی گمراہ کر دے گی، ورغلا دے گی. لیکن اب توجہ کریں، پہلی رات گزر جاتی ہے، خواجہ صاحب توجہ نہیں کرتے. دوسری رات گزر جاتی ہے، خواجہ صاحب اس کی طرف نہیں دیکھتے. وہ لڑکی جسے بادشاہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، وہ لڑکی اسے کوئی دیکھنے کو جو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بادشاہ ترستے ہیں، خواجہ صاحب نہیں دیکھ رہے. 2 راتیں گزر گئی، 3 راتیں گزر گئیں، 10 راتیں گزر گئیں، خواجہ صاحب نے اسے نہیں دیکھا. اسی طرح اس واقعے میں لکھا گیا ہے کہ 40 راتیں گزر جاتی ہے، خواجہ صاحب اس کی طرف نہیں دیکھتے. جب 41ویں رات آتی ہے تو وہ خواجہ صاحب کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور تو مجھے نہیں دیکھتا، وجہ کیا ہے؟ اب وہ لڑکی کہتی ہے تو میرے حسن کی طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ خواجہ صاحب کہتے بیٹی میں تیری طرف کیسے دیکھوں؟ جب سے میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے اب میں کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہوں. اب میں کیسے دیکھوں؟ اب وہ کہتی ہے کہ جس کو تو نے دیکھا ہے مجھے بھی اس کو دکھا دے. وہ جو چہرہ ہے جو اتنا حسین ہے کہ میرے حسن کے آگے آپ نے اس کے حسن کو ترجیح دی ہے، ذرا اس کا حسن بھی مجھے دکھا جس کو تو نے دیکھا ہے اور مجھے پھر نہیں دیکھتا. اب خواجہ صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں، یہ بیہودہ لباس اتار اور وضو کر اور اچھا لباس پہن. پھر اس کے بعد خواجہ صاحب کہتے ہیں پھر دیکھ کرم کیسے ہوتا ہے. اس نے یہ عمل کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم خواجہ صاحب نے اسے وہیں پر حضور کا دیدار کرا دیا. لڑکی نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی.